وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ اکابرین اہل سنت کی کتابوں میں جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ موجود ہے، اس پر اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ مثلا سبع سنابل صفحہ نمبر 278، مترجم حشت بہشت کشف المحجوب، سائل محمد سہیل، جماعت سادسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ اصل جو کلمہ ہے وہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبع سنابل شریف یا بعض جو تصوف کی دیگر کتابوں میں اس طرح کے کلمات آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صوفی اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کسی چشتی، کسی قادری، کسی نقشبندی، کسی سہروردی، کسی رضوی، کسی اشرفی کو رسول اللہ کہے، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اس طرح کی عبارت کتابوں میں ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ صوفیاء کرام کبھی کبھی صحیح ہوش و حواس کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی ان پر جذب کے حالات طاری ہو جاتے ہیں، جس کو حالت سکر کہا جاتا ہے صوفیاء کرام کی زبان میں۔ تو اگر حالت سکر میں ایسے کلمات نکلتے ہیں تو آدمی کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا۔ جیسے ایک شخص پاگل ہو گیا یا ایک شخص سویا ہوا ہے، خواب میں آدمی نے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے بکا، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا۔ ایک پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے، اگر اس وقت اپنی زبان سے وہ کوئی غلط کلمہ نکالتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں لگتا۔ اسی طرح سے اگر ہوش و حواس کے ساتھ کوئی یہ کہے چشتی رسول اللہ، اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو وہ مراد لے کر کہے گا تو بلا شبہ یہ کفر ہے اور کہنے والا اسلام سے خارج ہو جائے۔ مگر بزرگوں کی بعض کتابوں میں جو اس طرح کے کلمات آئے ہیں وہ حالت سکر میں آئے، ہوش و حواس کی صورت میں ایسا ان سے صادر نہیں ہوا، اور جو سکر کی حالت میں کلمات نکلتے ہیں ان پر کوئی حکم شرع لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے ان بزرگوں کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، البتہ ہوش و حواس کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے پڑھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کہے گا چشتی رسول اللہ، تو بے شک وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ واللہ تعالی